وَلُوطًا، اور اسی طرح یعنی جس طرح پچھلے واقعات بیان ہوئے ہیں اور مختلف قوموں کی طرف ہم نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ اذ، جب، قال، انہوں نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشہ، اتأتون، تم ارتکاب کرتے ہو، الفاحشہ، بے حیائی کا۔ اتأتون الفاحشہ، کیوں تم ارتکاب کرتے ہو ایسی بے حیائی کا، ما، نہیں، سبقہ، پہلے کی، سبقہ، پہلے کی، تم سے، بہا، یہ بے حیائی، من احد، کسی نے بھی، من العالمین، دنیا والوں میں سے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشہ، تم کیوں ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے کسی نے بھی اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا دنیا والوں میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، جس علاقے کی طرف بھیجا وہ علاقہ آج کے اردن کہلاتا ہے، بلکہ جو ان کا علاقہ تھا نا وہ بیسیکلی تھا ڈیڈ سی جو ہے نا، بحر مردار، بحر میت بھی کہتے ہیں اس کو، یہ اصل میں ان کا علاقہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ غلیظ پانی برسایا گیا اور وہ بستیاں الٹ دی گئیں تو وہ سارا ان کا جو علاقہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، وہ زمین میں دھنس گیا ہے۔ اب جو زمین ہے اس کے اوپر وہ علاقہ موجود نہیں ہے، خشک زمین کے اوپر، نقشے کے اوپر، جہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ قوم لوط کا یہ علاقہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ اس علاقے کے نہیں تھے۔ عموماً یہ ہوتا ہے نبی اسی علاقے کا ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے جس علاقے کے اندر نبی کی پیدائش ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو پھر انہی لوگوں کے لیے نبی بناتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ عراق کے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ عراق چھوڑیے اور چھوڑ کر آپ یہ جو اردن کا علاقہ ہے، صدوم کہلاتا تھا اس وقت وہ علاقہ، وہاں تشریف لے جائیے اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اب اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں گئے۔ اچھا، وہاں جا کر حضرت لوط علیہ السلام نے شادی کی، جو شادی کی نا وہاں کی خاتون سے کی، اس علاقے کی خاتون سے جو انہی لوگوں میں سے تھی، اور وہ جو خاتون تھی وہ آخر وقت تک ان لوگوں کے ساتھ ہی رہی۔ ساتھ رہنے سے مراد کہ اس نے لوط علیہ السلام کو بحیثیت نبی تسلیم نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائی، وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ اور پھر جب عذاب آیا تو اس عذاب کے اندر جہاں اور لوگ ہلاک ہوئے وہاں لوط علیہ السلام کی اہلیہ وہ بھی اس کے اندر ہلاک ہو گئی۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم آج ہی پڑھیں گے، آج بھی پڑھیں گے اور آئندہ بھی جب یہ واقعہ آئے گا ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے ہر جگہ پر۔
اچھا، اس قوم کے جو اور جرائم تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن جس جرم کو قرآن کریم نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے ہم جنس پرستی، جس کو بدفعلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی مرد مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، مرد مرد سے جنسی خواہش۔ اچھا، یہ گناہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر جب بھیجا ہے، اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں جہاں پر بھی آتا ہے اکا دکا کو چھوڑ کر، باقی ہر جگہ یہ فرق آپ دیکھیے گا، باقی انبیاء کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، باقی ہر نبی کی دعوت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں پیچھے، یہ ہم نے پڑھا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، اس سے آگے آئیے، یہ جو واقعہ ہے اس سے اگلے صفحے پر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اللہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، ان کی گفتگو یہاں سے، اور یہ قرآن کریم کا عمومی طرز عمل ہے جہاں پر بھی آپ جائیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ کو جہاں پر بھی ملے گا الا ماشاء اللہ ایک آدھ دفعہ 19ویں پارے میں ایک جگہ ہے، باقی جہاں بھی ملے گا ان کی بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، بدبختو یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، جہاں سے بھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو حرکت ہے اور یہ جو عمل ہے یہ کس قدر غلیظ، گھناؤنا اور کس قدر قابل نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے جو وحدانیت، توحید، اللہ کی بندگی ہے اس کو چھوڑ کر اس قوم کی غلاظت اور خباثت سے گفتگو شروع فرماتے ہیں۔ کس درجے کا غلیظ ترین اللہ کے ہاں یہ عمل ہے۔ اسی لیے اس قوم کے اوپر سب سے زیادہ عذاب آئے، سب سے زیادہ اس قوم کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ مثلا ایک عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور یہ عذاب اور کسی پہ نہیں آیا، یہ عذاب اور کسی پہ نہیں آیا۔ اچھا، دوسرا عذاب اس قوم کے اوپر یہ آیا کہ ان کی فجعلنا عالیہا سافلہا اور والمؤتفقات، اللہ تعالیٰ نے ان کے ان شہروں کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر لے جا کر یوں پٹخ دیا۔ یہ عذاب اور کسی پہ نہیں آیا، صرف ان پہ آیا ہے۔ تیسرا ایک عذاب جو اللہ رب العزت نے ان پر بھیجا، غلیظ ترین پانی ان کے اوپر برسایا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ جتنا علاقہ تھا وہ ہر قسم کی زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ وہاں پر اللہ پاک نے ان کے جتنے نشانات تھے سب کے سب مٹا کے رکھ دیے۔ حالانکہ قرآن کریم خود کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ وہ جو پچھلی قومیں تھی نا، جاؤ جا کے ان کے علاقے دیکھو، کھنڈرات ملیں گے، ان کے آثار ملیں گے، ان کے نشانات ملیں گے، ان کی نشانیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی بدبخت تھی قوم کہ اللہ پاک نے ان کی ذات سے وابستہ، ان سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز کا نام و نشان مٹا دیا، اور آج تک روئے زمین پر وہ جگہ، وہاں پر پھر کوئی نام و نشان آیا ہی نہیں اس قوم کی۔ اسی لیے آپ اس قوم کا تاریخی پس منظر پڑھیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے تاریخی پس منظر پڑھیں، ٹھیک ہے، سیرت نگاروں کو دے دیں، ان کو اٹھا لیں، سیرت نگار حضرات نے
یا جو تاریخی مورخین ہیں، آپ مورخین کو اٹھا لیجئے، وہ سب پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جب ان کے علاقوں کے بارے میں آتے ہیں نا، یہ قوم کہاں پہ آباد تھی، یہ قوم کہاں پر آباد تھی، تو وہ یقینی بات کوئی نہیں کہتے کہ یہاں پر تھی. لیکن قوم سمود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ فرمایا یہاں پر تھی، یہ علاقہ تھا، یہاں پر تھی. تبوک میں جاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا بھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہاں سے پانی پیتی تھی، تم بس یہاں سے پانی لو اور کہیں سے بھی نہ لینا، اور جگہوں سے نہ پانی نہ لینا، بس یہاں سے پانی لو. اور ایک جگہ پر ایک سفر میں حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا تو یہاں سے کوئی پانی شانی لیا ہے؟ جی اللہ کے نبی لیا ہے. آدمی گرا دو پانی. یہاں فلاں قوم آباد تھی، ان پر عذاب آیا تھا، تو یہ عذاب کی جگہ ہے، یہاں سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، گرا دو ان کو. صحابہ نے کہا ہم نے تو بعض جگہ پر آٹا بھی گوندھ لیا، فرمایا گرا دو. اس طرح نا بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. لیکن اس قوم کے بارے میں حتمی بات کوئی بھی نہیں، یہ اس جگہ پر تھی، یہ علاقہ ہے، اس وقت روئے زمین پر نہیں. وہ اللہ نے سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، نام و نشان مٹا کر رکھ دیا. اسی لیے یہ حرکت کرنے والا اس کی سزا زنا سے سخت ہے، اس کی سزا زنا سے سخت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی، لیکن حضور کے زمانے میں نا کوئی کیس نہیں آیا ایسا کہ جس سے متعین ہو کہ آپ کے سامنے یہ عمل آیا تو آپ نے اس کو یہ سزا دی. کوئی ایسا کیس نہیں آیا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف سزاؤں کا ذکر فرمایا، نہ یہ سزا دے دو، یہ سزا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو قتل کر دو، مرد اور یہ دونوں جو ہیں فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں جلا دو. یہ علی رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی سے اتفاق کیا، انہوں نے کہا ہاں بالکل. یعنی کسی صورت ان کو زندہ چھوڑنا اس کی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت ان کو زندہ چھوڑا جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل اس درجے غلیظ ترین، مکروہ ترین، قابل نفرت عمل ہے. اب ایک ہدایت سے دوری کا نتیجہ دیکھیں. جب انسان آسمانی تعلیم سے اور وحی کی تعلیم سے دور ہوتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک نتیجہ اور اس کی ایک جھلک یہ دیکھیں. آج دنیا کفر کہہ رہی ہے کہ یہ تو انسانی حقوق میں داخل ہے، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق میں داخل ہے. یعنی ایک انسان کو پورا حق حاصل ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ جنسی تعلق اختیار کرنا چاہے تو اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے. چاہے مرد مرد کے ساتھ کرے، چاہے عورت عورت کے ساتھ کرے. اندازہ لگائیں کہ جب انسان آسمانی تعلیم سے اور وحی کی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو وہ شیطان کے کس قدر مکروہ ترین ہتھ کنڈوں کے اندر اور شکنجے کے اندر پھنستا ہے. اب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں. ولوطن، اور حضرت لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتعتون الفاحشہ، تم کیوں ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا، تم سے پہلے نہیں کی یہ بے حیائی، من احد، کسی نے بھی، من العالمین، دنیا والوں میں سے. انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، تم وہ ہو، انکم، تم وہ ہو، لتأتون الرجال، جو مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. بل، حقیقت یہ ہے، انتم، کہ تم، قوم، ایسے لوگ ہو، مسرفون، جو حد سے تجاوز کر گئے. وما کانا، اور نہ تھا، جواب قومہ، ان کی قوم کا، وما کانا جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب نہ تھا، الا، سوائے اس کے، ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے. اور ان کی قوم کا صرف اور صرف یہ جواب تھا آگے سے
اخرجوہم کہ ان کو نکال دو من قریتکم اپنی بستی سے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم بے شک یہ اناس لوگ یتطہرون پاک صاف، یہ پاک صاف لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو کہ ہمارے گندے لوگوں کے اندر ان پاک ہستیوں کیا کر رہنا وہ بھی گوارا نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ہمیں شکل گوارا نہیں ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو پھر نجات دی، جب عذاب آیا نا، عذاب آیا، لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم نے نجات دی، إِلَّا سوائے امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی اہلیہ کے، کانت تھی وہ من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، جو لوگ پیچھے عذاب میں مبتلا ہوئے وہ ان میں شامل تھی۔ وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے علیہم ان پر مطرا بارش، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر بارش برسائی، اور یہ پتھروں کی بارش تھی، جیسا کہ ہم 20ویں پارے میں 19ویں پارے میں پڑھیں گے، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ کیا ہی بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے ان پر بارش برسائی، فَانظُرْ دیکھو، کیفا کیسے، عاقبہ انجام ہوا، المجرمین مجرموں کا، دیکھو تو ان مجرموں کا پھر کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اور قوم مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی شعیبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے روانہ کیا۔ اب ایک اور قوم اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو قوم تھی اس کے 3 بڑے جرائم اللہ نے یہاں ذکر کیے، ایک شرک، ایک تجارتی بددیانتی اور ایک چوری ڈکیتی۔ چوری ڈکیتی یہ 3 جرائم اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بیان فرمائے ہیں۔ میرا خیال ہے ترجمہ ہی کافی ہو جائے گا۔ قال شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اللہ کے سوا، ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ قد یقیناً جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، بینہ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے سیدھا صاف راستہ تمہارے پاس آ چکا۔ میں جو تمہارے پاس دین لے کے آیا ہوں یہ تو زندگی کا سیدھا صاف راستہ ہے۔ فَأَوْفُوا بس پورا کرو، الکیل والمیزان ناپ تول، بس ناپ تول پورا کرو، ولا تبخسوا اور نہ گھٹا کے دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو۔ ہم سورہ المطففین میں تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اذا اکتالوا علی الناس جب یہ پیچھے سے وصول کرتے تھے نا، یعنی منڈی سے جب لے کر آئے ہیں تو پورا پورا لے کے آئے ہیں، وہاں سے پورا پورا لے کے آئے ہیں۔ اب آگے کسٹمر گاہک جو آ رہا ہے مارکیٹ میں ان کے پاس، جب اس کو دیتے تھے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ڈنڈی مارتے تھے، وہاں پر ڈنڈی مارتے تھے، یعنی تجارتی بددیانتی، لیکن یہ بہت چھوٹی سطح کی تجارتی بددیانتی تھی جو وہ کرتے تھے۔ آج کے ڈیجیٹل دور کے اندر جو بدماشی ہو رہی ہے نا، میرا خیال ہے قوم شعیب جو تھی نا وہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی جو اب اس وقت دنیا یا ہم خاص طور پر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ واقعات اسی لیے ہیں کہ ان کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے، ایسے کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ واقعات اسی لیے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ناپ تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ فساد مچاؤ، فِي الْأَرْضِ زمین میں، بعد اصلاحها
اس کی اصلاح کے بعد. یہ بات تفصیل سے ہو چکی ہے. ذالکم یہ خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ماننے والے ہو تو یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. لو پورا لو، دو پورا دو، لو پورا دو، پیچھے سے آگے دو پورا دو، نہ لینے میں کمی ہو نہ دینے میں کمی ہو. وَلَا تَقْعُدُوا اور نہ بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راستے پر، تُوعِدُونَ لوگوں کو دھمکانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو دھمکانے کے لیے جگہ جگہ پر نہ بیٹھو. یہ پرانا زمانہ ہوتا تھا. اس وقت کیا ہوتا تھا، جو ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے گروپ بنائے ہوتے تھے، اور وہ جو گروپ ہوتے تھے وہ مختلف خفیہ جگہوں پر چھپے ہوتے تھے. لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ان کو پکڑ لیتے تھے، لوٹ لیتے تھے. آج بھی تھوڑا بہت یہ چیز کہیں نہ کہیں گاؤں دیہاتوں میں ہے. شہروں میں الحمدللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، شہروں میں استغفر اللہ یہ ہے، کھلے منہ کے ساتھ آتے ہیں، اعلانیہ آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، لوٹتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، ٹھیک ہے، اور ایڈوانس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بے خوف ہو گئی ہے، نڈر ہو گئی ہے بالکل ہی. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ لوگوں کو دھمکانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے راستوں پہ نہ بیٹھو. وَتَصُدُّونَ اور نہ روکو، وَتَصُدُّونَ اور نہ روکو، عن سبیل اللہ اللہ کے دین سے، اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے، من آمن بہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے. جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو اللہ پہ ایمان لانے والوں کو نہ روکو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اللہ کے دین کے اندر خامیاں اور کجیاں تلاش نہ کرو. وَاذْكُرُوا یاد کرو، اذ جب، کنتم تم، قلیلاً تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ اللہ نے تمہیں کثرت دی. تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں کثرت دی. یعنی شروع میں یہ قوم چند افراد پر مشتمل تھی، آہستہ آہستہ بڑھتے 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 یہ بڑی قوم بن گئی. تو یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی قوم کو قوت اور کثرت، افراد کی کثرت اللہ پاک کسی قوم کو دے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. وَانظُرُوا اور دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبہ انجام، المفسدین فساد برپا کرنے والوں کا. تم سے پہلے جنہوں نے فساد کیے نا ان کا انجام دیکھ لو نا، تو اس سے عبرت پکڑ لو. وَإِنْ اور اگر کانا ہے، طائفہ ایک گروہ، منکم تم میں سے، اور اگر ایک گروہ تم میں سے، آمنو ایمان لا چکا، بالذی اس پر، ارسلت بھی جو مجھے دے کر بھیجا گیا، جو دین، جو پیغام، جو تعلیم مجھے دے کر بھیجی گئی ہے یا بھیجا گیا ہے، اگر ایک گروہ ایمان لا چکا، وطائفۃ لم یؤمنوا اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے لوگوں سے، دیکھو اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لائے نا تو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کچھ ایمان لے آئے ہیں، کچھ ایمان نہیں بھی لائے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. فَاصْبِرُوا اپنے دین پر قائم رہو، حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ اللہ فیصلہ فرما دیں گے، بیننا ہمارے درمیان، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. وَهُوَ اور وہی خیر الحاکمین بہترین فیصلہ فرمانے والے. بس سبق یہاں تک، اور ابھی ہمارا مکمل، لیکن یہ واقعہ بھی مکمل نہیں ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل ہوگا.